الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو قاعدہ پڑھا جا رہا ہے وہ ہے لا یجوز العدول عن ظاہر القرآن الا بدلیل یجب الرجوع الیہ۔ اس قاعدے کے اوپر 2 دروس میں گفتگو ہو چکی ہے اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ قاعدہ عام طور پہ کن پہ چسپاں ہوتا ہے، کن کن گروہوں نے اس قاعدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ تو نمبر 1 باطنی لوگوں نے، نمبر 2 اہل اشارہ اہل اعتبار ان کے صوفیوں نے، اور تیسرے نمبر پہ متکلمین اور اہل تعویل نے۔ اب تک ان 3 کا تذکرہ ہو چکا ہے اور یہ تیسرا گروہ ہم پڑھ چکے تھے۔ اس میں ہم نے ابو حامد غزالی کی گفتگو پڑھی جو صاف صاف کہہ رہے تھے، بڑی جرأت کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایسی حدیث آ جائے جس میں اللہ رب العزت کی کسی ایسی صفت کا تذکرہ ہو جسے ہماری عقل قبول نہ کرتی ہو تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی تعویل ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اگر تعویل ہو گئی تو ٹھیک، یہ ہمارا موضوع ہے، میرا اور آپ کا موضوع غزالی کا یہ والا جملہ ہے کہ اگر تعویل ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگلا جملہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن وہ اس سے بھی خطرناک ہے کہ اگر تعویل نہ ہو سکی پھر اس حدیث کو کیا کریں گے، رد کر دیں گے، اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے اور سمجھیں گے کہ راوی نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ بھی دیکھیں، کوئی راوی کو تھوڑا سا شک کا فائدہ بھی نہیں دیا، بھی بھول گیا ہوگا چلو اتنا ہی کہہ لیتے، کہتے نہیں، کہیں گے کہ جھوٹ بولا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری نے اس جھوٹ کو قبول کیا، راوی کے جھوٹ کو، امام مسلم نے راوی کے جھوٹ کو قبول کیا ہے، امام مالک نے راوی کے جھوٹ کو قبول کیا، امام احمد نے قبول کیا ہے۔ ان سب کو سمجھ نہیں آ سکی کہ راوی جھوٹ بول رہا ہے، سمجھ آئی ہے تو کس کو آئی ہے؟ امام غزالی اور ان کی ٹیم کو آئی ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور پھر تذکرہ یہ ہوا تھا کہ امام رازی جو ہیں وہ بھی اپنی کتاب اساس التقدیس میں ایسی ہی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ وہ زہر، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ہم زہر کو مانتے ہیں، غزالی بھی یہی کہتے ہیں ہم زہر کو مانتے ہیں۔ اور میں نے گزارش کی تھی کہ غزالی کو جب آپ فلاسفہ کے خلاف پڑھیں گے تو غزالی وہاں پہ ظاہر قرآن کو ہی دلیل بناتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے صفات کی تو یہاں پہ تعویلیں کرتے ہیں۔ اور یہیں ابن تیمیہ نے ان سے کہا ہے کہ اگر تم یہ دروازہ کھولو گے تو پھر تم فلاسفہ کے خلاف بھی اس قاعدے کو استعمال نہیں کر سکو گے۔ جیسے تمہیں حق حاصل ہے صفات کے معاملے میں تعویلیں کرنے کا، ان کو بھی پھر حق حاصل ہے کہ وہ امور آخرت میں یعنی کہ تعویل سے کام لیں، جنت کو بھی حقیقت ماننے سے انکار کر دیں، جہنم کو بھی حقیقت ماننے سے انکار کر دیں، فرشتوں کو بھی حقیقت ماننے سے انکار کر دیں، پھر ان کو بھی حق حاصل ہے۔ اور میں نے بتایا تھا گزشتہ ہفتے کہ رازی کی کتاب جو ہے اساس التقدیس بہت خطرناک ہے۔ کیا لفظ استعمال کیے تھے میں نے، کتنی خطرناک ہے؟ وہ امام رازی کا ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد اگر ابن تیمیہ کا رد نہ ہوتا تو میرے اور آپ جیسے لوگ اس کتاب کو پڑھ کے وہی عقیدہ اپنا لیتے جو امام رازی کا ہے۔ اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو گمراہی کے اوپر لکھتے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے اور آپ جیسا آدمی اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تو ہم تو بڑی جلدی متاثر ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اسباب میں سے ایک سبب بنایا ہے جن کی وجہ سے دنیا تعویل کی اس گمراہی سے کچھ نہ کچھ محفوظ ہے، ورنہ جو ابن تیمیہ سے بزن ہیں اور رازی کو پر اعتماد کرتے ہیں، غزالی کو پر اعتماد کرتے ہیں، وہ ان تعویلات کو بہت اچھی طرح بیان کرتے ہیں اور یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس بارے میں کلام پڑھا اور آخر میں مؤلف نے کہا تھا وَكُتُبُ التَّفْسِيرِ اضافۃ الی کتب العقائد ملیۃ بہذه التأویلات لصفات الباری سبحانہ، کہ کتب تفسیر، کتب عقیدہ کے ساتھ ساتھ ایسی تعویلات سے بھری پڑی ہیں، تھوڑی نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ یہ گفتگو پڑھنے کے بعد پھر ہم رکے تھے، مثال ہم شروع کرنے لگے تھے، تو آج مثال پڑھتے ہیں۔ فَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ، تو اس کی مثالوں میں سے، تو یہ مثال ہے اس قاعدے کی خلاف ورزی کی کس گمراہ فرقے کی طرف سے؟ شیخ مصباح متکلمین کی طرف سے، بہت اچھے۔ فَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ الآیات الدالۃ علی صفۃ الیدین للہ تعالی، وہ آیتیں جو دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت یدین پہ، اللہ تعالیٰ کی صفت یدین پہ، کہ قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مغلولۃ بندھا ہوا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کنجوس ہیں۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پہ لعنت ہوئی اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، باسببیہ ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ یداہ، تثنیہ کے الفاظ آئے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 2 ہاتھ ہیں۔ یداہ کے بعد جو تھوڑا بہت کسی کے ذہن میں اشکال تھا وہ دور ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی 2 قدرتیں ہیں۔ اگر یاد سے مراد ہوتا اللہ کی قدرت، یاد سے مراد ہوتا اللہ تعالیٰ کی نعمت، تو لفظ یا واحد آتا یا جمع آتا، یا واحد آتا یا دیکھیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، لفظ واحد ہے، وہ اضافت کی وجہ سے جمع کا فائدہ دے رہا ہے۔ تو کہیں پہ تذکرہ آتا ہے لفظ نعم کا اور کہیں پہ تذکرہ آتا ہے لفظ نعمت کا، لیکن یہ تو نہیں آتا کہ اللہ کی 2 نعمتیں ہیں۔ تو جب 2 آ گیا تو اشکال دور ہو جانا چاہیے تھا۔ اور ایسے ہی دیگر آیات، مثال کے طور پہ لما خلقت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنے دونوں، اچھا یہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا اعزاز بیان کر رہے ہیں یا نہیں؟ اعزاز بیان کر رہے ہیں۔ اور روز قیامت جب شفاعت کے لیے لوگ آئیں گے تو آدم علیہ السلام سے کہیں گے آدم آپ ہماری شفاعت کریں، آپ تو وہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، آپ تو پہلے انسان ہیں، سب کے باپ ہیں، آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا۔ اب اگر اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے تو عبد الباسط بھی اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، آپ سب بھی اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، پھر آدم علیہ السلام کا اعزاز کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کا اعزاز یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اور قدرت تو اس میں ہے ہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو یہ اعزاز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا اعزاز تھا، لیکن انہوں نے تعویلیں کی اس کی بھی، کہا کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ سب تعویلات باطلہ ہیں، خصوصاً جب تثنیہ کے الفاظ آ گئے آدم علیہ السلام کے معاملے میں اور یہاں پہ بھی، تو جو اشکال ان کے ذہنوں میں تھا وہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ان کے ذہنوں میں تعویل کا درس اس طرح بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ تعویل سے باہر نہیں آتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے قال القاضی عبد الجبار الحمدانی، یہ کون ہیں؟ معتزلی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ معتزلی ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے متشابہ القرآن، ایک جلد میں ہے، اور اس کتاب سے میں نے کافی فائدہ اٹھایا ہے اپنے پی ایچ ڈی کے رسالے میں، کیونکہ میرا رسالہ کیا تھا؟ الظاہر و تعویل، الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ، تو میں نے اس کو خریدا، میرے پاس موجود ہے کتاب۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں جی، کہتے ہیں والمراد بذالک، اور اس سے مراد ہے اسی آیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اوپر گزری ہے کہ ان نعمتیہ مبسوطتان علی العباد، اللہ کی دونوں نعمتیں بندوں کے لیے کھلی ہوئی ہیں، کشادہ ہیں۔ کون سی 2 نعمتیں جی؟ واراد بہ، کہتے ہیں اللہ نے مراد لیا ہے 2 سے، نعمت الدین والدنیا، اور اللہ نے مراد لیا نعمت الظاہر والباطنہ۔ بندہ پوچھے بھی اللہ نے کہاں اشارہ دیا ہے کہ اس سے مراد یہ والی 2 نعمتیں ہیں، یعنی کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ کہتے ہیں وقد یعبر بالید عن النعمہ، کہتے ہیں کبھی کبھی نعمت کے بارے میں ید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی کبھی تعبیر کی جاتی ہے نعمت کی کس لفظ کے ساتھ؟ ید کے ساتھ۔ فیقال، چنانچہ کہا جاتا ہے لفلان عندی ید، فلاں آدمی کا میرے اوپر احسان ہے، انعام ہے، احسان ہے۔ وَلِفُلَانٍ عِنْدِي أَيَادٍ، فلاں آدمی کے میرے اوپر کئی احسانات ہیں۔ اور کبھی کہا جاتا ہے لِفُلَانٍ عِنْدِي يَدٌ جَسِيمَةٌ، فلاں آدمی کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ کہتے ہیں یہ تو عربوں کا استعمال ہے، ہم کوئی عربوں کے استعمال سے باہر تو نہیں گئے۔ تو یہاں پہ پہلے نمبر پہ تو ہم یہ کہیں گے کہ سب کا اتفاق ہے کہ جب حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو تو پھر مجاز کی طرف نہیں جایا کرتے،
اور ید کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. ید کا حقیقی معنی ہاتھ ہوا کرتا ہے. تو آپ نے یہ جو طویلیں بیان کی ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو آپ کو کس نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ مراد لینا ممکن نہیں ہے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرے نمبر پہ جہاں پہ یہ احسان والا معنی ہوگا وہاں پہ کوئی نہ کوئی قرینہ ہوگا. قرینے کے بغیر ایسا نہیں ہوا کرتا. جب قرینہ نہ ہو تو پھر اصل معنی مراد ہوا کرتا ہے, اور وہ کیا کہ ید سے مراد کیا ہیں؟ ہاتھ ہیں. اور پھر خصوصاً اس لیے کہ یہاں پہ کیا آ گیا؟ تثنیہ آ گیا. تثنیہ آنے سے تو معاملہ بالکل ہی واضح ہو گیا. آگے دیکھیں جی. وَنَفَا صِفَةَ الْيَدْ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي كَشَّافِهِ, اور صفت ید کی نفی کی ہے زمخشری نے اپنی کتاب کس میں؟ کشاف میں. اپنی کتاب کشاف میں. آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے زمخشری کے ساتھ انہوں نے لفظ امام استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے. ابن تیمیہ کا لفظ پیچھے آیا تھا, صفحہ 59 پہ دیکھ لیں تو کہا تھا قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ. یہ بہت بڑا فرق ہے مدینہ یونیورسٹی میں اور باقی یونیورسٹیوں میں. باقی یونیورسٹی میں مطالبہ کیا جائے گا آپ سے, اچھا ابن تیمیہ کی باری آئی تو آپ نے شیخ الاسلام کہا, اور زمخشری کی باری آئی تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ کیا ہوا؟ انصاف کریں. تو مدینہ یونیورسٹی والے ایسے انصاف کے قائل, ایسے ٹیڑھے انصاف کے وہ قائل نہیں ہیں جس میں یعنی کہ گھوڑا اور گدھا دونوں برابر ہوں. ایسا انصاف نہیں چاہیے. ایک آدمی گمراہ ہے, گمراہی پھیلائی ہے, یعنی کہ علماء اس کی کتابیں پڑھنے سے روکتے ہیں, اور ایک وہ آدمی ہے ابن تیمیہ جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں اس کی کتابیں پڑھو تاکہ گمراہی سے بچ سکو. دونوں برابر ہو گئے آپ کے نزدیک. چلیں جی. وَنَفَا صِفَةَ الْيَدِ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي كَشَّافِهِ, اور صفت ید کی زمخشری نے نفی کی اپنی کشاف میں. وَجَعَلَهَا, اور اس کو بنا دیا ہے کس کو؟ صفت ید کو من المجازی, مجاز میں سے, علی اصول مذہب الاعتزالی, اپنے معتزلی مذہب کے اصولوں کے مطابق. وقدا ابن المنیر فی تعلیقہ علی الکشاف, اور یہی کام کیا ہے ابن المنیر نے کشاف پہ اپنی تعلیق پہ. کشاف کس کی کتاب ہے ابو بکر؟ امام زمخشری کی. اچھا, اور اس کے اوپر تعلیق کس نے چڑھائی ہے؟ جی نور الامین. تعلیق کس نے چڑھائی ہے؟ ابن المنیر نے. اب زمخشری کا مذہب کیا ہے؟ معتزلی ہیں. ابن المنیر کون ہے؟ اشعری. کون ہے؟ اشعری. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ وہاں پہ تنقید کی ہے زمخشری پہ جہاں زمخشری نے عقیدے کے لحاظ سے معتزلیوں کی سائڈ لی ہے. لیکن جہاں پہ معتزلی اور اشعری ایک تھے تو وہاں پہ ظاہر ابن المنیر کیا ہیں؟ خاموش ہیں. یا تائید کریں گے, یا خاموش ہوں گے یا تائید کریں گے. اچھا, اور جہاں پہ ان پہ رد کیا ہے وہاں پہ بھی رد کریں گے کن کے اصولوں کی روشنی میں؟ اشاعرہ کے اصولوں کی روشنی میں. تو اس لیے یہ بھی کوئی کم خطرناک نہیں ہے. چلیں جی. کہتے ہیں وقدا ابن المنیر, اسے ابن المنیر نے فی تعلیق الکشاف, کشاف پہ جو اپنی تعلیق ہے اس میں بھی یہی کام کیا ہے. علی طریقتہ فی تقریر مذہب الاشاعرۃ فی الانتصاف, کہتے ہیں کہ اپنے طریقے پہ چلتے ہوئے اشاعرہ کے مذہب کو ثابت کرنے میں. فی الانتصاف ہی کس کتاب میں؟ یہ انتصاف ان نام ہے ان کی تعلیق کا نام کیا؟ الانتصاف. ابن المنیر نے کشاف پہ جو اپنی تعلیق لکھی ہے اس کا نام کیا ہے؟ الانتصاف. شیخ صاحب ہے ادھر زمخشری کی تفسیر ہے؟ دکھائیے گا ذرا تاکہ بچوں کو دکھا دیں. انتصاف اس کے حاشی میں ہوگی مجھے امید ہے, عام طور پہ ہوتی ہے کہ الگ ہے؟ نہیں وہ نہیں, یہ ابن حجر کی ہے, ساتھ وہ تخریج وغیرہ جو ہے. تخریج ہے بس, ٹھیک ہو گیا. چلیں, پر وہ نہیں ہے بھائی جو جس حاشیے کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا تھا تعلیق کا, وہ فی الحال نہیں مل سکی. چلیں. وَهَكَذَا فَعَلَ ابن عطیہ, اور یہی کام کیا ہے ابن عطیہ نے. میں بار بار آپ کو احساس دلاتا ہوں کہ آپ بہت بڑی نعمت پہ ہیں. ایک یہ کہ آپ اہل حدیث اور سلفی ہیں, دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ ابھی جو یہ اس درس میں بیٹھتے ہیں, کتاب والا غزالی کے بارے میں بھی اس نے بیان کر دیا,
حالانکہ آپ کو پہلے بھی میں گزشتہ سبق میں ان کو کہا تھا غزالی وہ شخصیت ہے جس کا نام لیتے ہوئے لوگوں کی نگاہیں جھک جاتی ہیں ادب و احترام سے، لیکن ہمارے ہاں واضح کیا گیا کہ نہیں جی، انہوں نے تعویلات سے کام لیا، کتنی جرت کے ساتھ بخاری مسلم کی حدیث کو رد کر رہے ہیں، تو ہماری دلوں سے تو ان کی عظمت نکل گئی۔ بطور مسلمان احترام رہے گا، لیکن وہ جو جی علم کے پہاڑ ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں رہے گی۔ اچھا، اب آپ کتنے مفسرین ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانے لگے ہیں کہ جناب والا انہوں نے بھی تعویلیں کی ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو عام طالب علموں کو معلوم نہیں ہوتی، یہ معلوم ہونی چاہیے۔ وہاکذا فعل ابن عطیہ، یہی کام کیا ابن عطیہ نے اپنی تفسیر المحرر الوجیز میں۔ ادھر کہیں پڑھی ہوئی شیخ صاحب؟ وہ نہیں مل سکی، ٹھیک ہو گیا۔ والرازی، اور یہی کام کس نے کیا ہے؟ رازی تو امام ہے نا، رازی تعویل کے کیا ہیں؟ امام ہیں۔ والقرطبی، اور یہی کام کیا کس نے؟ امام قرطبی نے، دیکھتے جائیے۔ وہ ابو حیان، اور یہی کام کیا ابو حیان نے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ ابو حیان عام طور پہ ظاہر پہ چلتے ہیں، کس کے اوپر چلتے ہیں؟ ظاہر پہ، لیکن اس معاملے میں چونکہ انہوں نے عقیدہ ہی وہی پڑھا ہے، اس عقیدے کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو یہاں پہ انہوں نے بھی تعویل سے کام لیا ہے۔ والسمین الحلبی، ابو حیان کے شاگرد ہیں یہ، السمین الحلبی، ان کی کتاب ایک ہے الدر المصون، نحو و صرف کے لحاظ سے بڑی عمدہ کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، خود ابو حیان کی کتابیں بڑی شاندار ہیں۔ وابن جزئی الکلبی، اور ابن جزئی الکلبی، ان کی ہے؟ اچھا، ان کی بھی نہیں ہے، چلیں جی۔ وہ ابو سعود، اور ابو سعود یہ بعد میں آنے والی مفسرین میں سے ایک ہیں۔ والشوکانی، حتیٰ کہ امام شوکانی بھی صفت ید میں آ کے طویل کر گئے ہیں، بلکہ جب یہ لفظ شوکانی کا رات کو آیا تو میں تھوڑی سی کی تحقیق، پہلے بھی تھوڑا سا پتہ تھا کہ صفات میں ان کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، تھوڑا سا، لیکن یہ مستقل معولہ میں سے نہیں ہے، یہ ایک جگہ پہ کسی صفت کی تعویل کر رہے ہوں گے اور دوسری جگہ پہ اس کا اثبات کر رہے ہوں گے، تو ان کو آپ کہا جا سکتا ہے کہ وہی معاملہ ہے جو ہمارے علماء کا ادھر بنا ہے ہندوستان پاکستان میں، کہ وہ کبھی ادھر چلے گئے، ان کو پڑھا تو ادھر چلے گئے، ان کو پڑھا تو ادھر چلے گئے۔ تو شوکانی نے تفسیر میں جو تعویلیں ان سے ہوئی ہیں، الوجہ میں، العین میں، الید میں، العلو میں، المجیء میں، الاتیان میں، المحبہ میں، الغضب میں، لیکن جو ان کی عقیدے کے موضوع پہ، صفات کے موضوع پہ کتاب ہے، اس میں ان کا منہج یہی ہے کہ جناب ہم نے ظاہر کو لینا ہے، تعویل وغیرہ نہیں کرنی، وہاں پہ کچھ اور ہے اور ادھر یہ ان سے کچھ ہوا ہے۔ چلیں جی۔ وابن عاشور، ابن عاشور، خیر ان کا ہونا ان میں سے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ وغیرہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام آئے ہیں، کس معاملے میں ان کے نام سامنے آئے ہیں عباس؟ یہ متکلمین میں سے باطل معنی مراد دیتے ہیں، اور اب عبد المعید سے سوال ہے یہیں جی، ہاں جی، لفظ میں یہی سننا چاہتا کس کی توجہ مکمل طور پہ ہے۔ فی الحال جو ان کا نام آیا ہے وہ لفظ ید کے بارے میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے صفت ید کی تعویلیں کی ہیں، خصوصاً اس آیت میں جو ہمارے سامنے ہے۔ چلیں جی۔ وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، نقل الماوردی مذاہب اہل تعویلی، امام ماوردی نے اہل تعویل کے مذاہب نقل کیے، اہل تعویل کے یعنی کہ اہل تفسیر کے۔ وَلَمْ يَنْقُلْ قَوْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور اہل سنت والجماعت کا قول سرے سے نقل ہی نہیں کیا، لینا نہ لینا بات کی بات ہے۔ میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کو چھوڑ دیں اگر آپ، تو دائیں بائیں آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ کیا نظر آئے گا؟ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا سبب بنایا ہے، جن کی وجہ سے بعد کے لوگ جو ہیں وہ بچ گئے ہیں اس گمراہی سے، کیونکہ ابن تیمیہ نے اپنا اثر ڈالا کس کے اوپر؟ ابن قیم پہ، ابن کثیر، اسی لیے تفسیر میں کثیر کو اسی لیے اہمیت دی جاتی ہے نا، جو لوگ فتح القدیر پہ ابن کثیر کو جو فوقیت دیتے ہیں وہ اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ تعویل نہیں کرتے، ورنہ فتح القدیر جو ہے وہ ابن کثیر سے کہیں آگے ہے، لیکن چونکہ اس میں تعویلیں آ گئی ہیں تو اس وجہ سے کام خراب ہو گیا۔ اس کے باوجود فتح القدیر پڑھائی جاتی رہی، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔
جی آج بھی کئی سعودی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے. تو انہوں نے جناب اہل سنت والجماعت کے قول سرے سے نقل ہی نہیں کیا. ان کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ النکت والعیون. فہاد الجمع من ائمۃ تفسیر، یہ ائمہ تفسیر کی جماعت جو ہے ذہبوا، یہ گئے ہیں الی خلاف الصحیح فی تفسیر الآیہ، آیت کی تفسیر میں صحیح قول کے خلاف گئے ہیں. وخالفوا بذلک ظاہر القرآن، اور اس طرح انہوں نے ظاہر قرآن کی کیا کی ہے؟ مخالفت کی ہے. ظاہر قرآن کیا ہے؟ الذی اثبت للہ یدن، وہ ظاہر قرآن جو اللہ تعالیٰ کے لیے ید کو ثابت کرتا ہے اس کی انہوں نے مخالفت کی ہے. دون دلیل صحیح، کسی صحیح دلیل کے بغیر. دلائل ان کے پاس بہت سارے ہیں لیکن کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جو ماننے کے لائق ہو. فمن ہؤلاء من اتخذ التأویل والتحریف منہجا لہ فی صفات اللہ او فی بعضها، ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے تعویل کرنے کو اور تحریف کرنے کو اپنا منہج بنایا ہے اللہ کی صفات میں یا اللہ کی کچھ صفات میں. کالقاضی عبد الجبار والزمخشری المعتزی لیینی وکرازی وابن عطیہ وابن عاشور وغیرہم الذین سلکوا مذہب الاشاعرہ. یہ سب کون ہو گئے؟ یقین جانیے یہ بھی آپ پہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ہمیں تو بھائی ان چیزوں کی سمجھ آئی تھی مدینہ میں پہنچ کے کہ کون ان میں سے اشعری ہے کون اشعری نہیں ہے، اور آپ چوتھی کلاس میں پڑھ رہے ہیں کہ کون معتزلی ہے کون اشعری ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. ان چیزوں کو ذہن میں بٹھائیں، ان کو فضول نہ سمجھیں. یہ طالب علم کو پتہ ہو کہ یہ معتزلی ہے یہ اشعری ہے، یہ بہت بڑا علم ہے. اس وجہ سے انسان اس کی تفسیر پڑھتے ہوئے پہچان لیتا ہے کہ کہاں سے بول رہا ہے یہ. وغیرہم الذین سلکوا مذہب الاشاعرہ ومن ہؤلاء، اچھا پہلا گروہ وہ، یہ پہلا گروہ ہو گیا. اب دوسرا گروہ ومن ہؤلاء، ان کا دوسرا گروہ وہ ہے کہ من زل بہ القلم فی تفسیر ہذه الآیہ، جس کا قلم پھسل گیا اس آیت کی تفسیر میں، جس کا قلم پھسل گیا اس آیت کی تفسیر میں. وربما کان لها نظائر اخر، اور بسا اوقات اس کے دیگر نظائر بھی مل جائیں گے، دیگر مثالیں بھی مل جائیں گی. اس سے طویل ادھر بھی ہو گئی کسی اور جگہ بھی ہو گئی لیکن مستقل اس کا یہ مذہب نہیں ہے. دون ان یعتقد صحت مذہب من المذاہب المخالفۃ لأہل السنہ، بغیر اس کے کہ وہ عقیدہ رکھے اہل سنت کے مخالف مذاہب میں سے کسی مذہب کا، کسی مذہب کے درست ہونے کا. یعنی کہ امام شوکانی مثال کے طور پہ نہ معتزلیوں کو درست سمجھتے ہیں نہ اشاعرہ کو. بل ہوا یقرر، بلکہ وہ بذات خود ثابت کرتا ہے فی مواطن متعددہ، متعدد مقامات پہ مذہب السلف، سلف کے مذہب کو، فی اثبات صفات الباری کالشوکانی، باری کی صفات کے اثبات میں جو سلف کا مذہب ہے اس کو خود وہ ثابت کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں جیسا کہ امام شوکانی ہے. تو ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انجانے میں ہوئی ہیں. والصحیح، اور صحیح بات، الذی لا یجوز العدول عنہ، جس سے ہٹنا جائز نہیں ہے، فی تفسیر ہذه الآیہ، اس آیت کی تفسیر میں، ونظائرها، اور اس آیت کے نظائر کی تفسیر میں، من آیات صفاتی، آیات صفات میں سے. وہ صحیح کیا ہے؟ صحیح مبتدا ہو گیا، خبر کیا ہے؟ اثباتها. صحیح کیا ہے؟ اثباتها، کہ ان صفات کو ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، علی ظاہرها، ان کے ظاہر کے مطابق، کما اثبتها اللہ لنفسہ، جیسا کہ اللہ نے ان صفات کو ثابت کیا اپنے لیے. واثبتها، اور ان کو ثابت کیا نبیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. معلومۃ المعانی، اس حال میں کہ ان کے معنی کیا ہیں؟ معلوم ہیں. یہ بھی رد ہو رہا ہے کن کے اوپر؟ مفوضہ کے اوپر. کہتے ہیں ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں ہے، معنی اللہ بے، ید کو مانتے ہیں جی، ہم مانتے ہیں ید ہے، اللہ کا ید ہے. کون سا ید ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، چھوڑو اس چکر کو، بس کوئی ید ہے، کوئی ید ہے، پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے، پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے. لیکن ہمارا سلف کا، اور کئی لوگ مفوضہ کے عقیدے کو سلف کا مذہب بنا دیتے ہیں. یاد رکھیں، کئی لوگ مفوضہ کے مذہب کو سلف کا مذہب قرار دے دیتے ہیں. نہیں 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 نہیں، سلف کا مذہب تفویض نہیں تھا کہ معنی اللہ کے سپرد، نہیں، ان کا مذہب ہے کہ معنی معلوم ہے. امام مالک نے کیا کہا تھا؟ الاستواء، یہ نہیں کہا تھا الاستواء غیر معلوم، کہا تھا الاستواء معلوم،
آگے کیا مجہول والکیف مجہول. ہاں یہ صحیح ہے, میں کہ شدیلم کہہ رہے ہیں. والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب, یہ ہمارا عقیدہ. چلیں تو کہتے ہیں معلومۃ المعانی غیر معقولۃ الکیف, معنی ان کے معلوم ہیں, کیفیت ان کی معلوم نہیں ہے, وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ہے ہمارا صحیح عقیدہ. فدل ظاہر هذه الآیہ, تو اس آیت کے ظاہر نے دلالت کی ہے علی اثبات صفت الیدین للہ, صفت یدین کے اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات پہ. وبہذا فسرہا, اور یہی اسی کے ساتھ تفسیر کی ہے اس آیت کی امام المفسرین ابن جریر الطبری, امام طبری نے. وابطل, اچھا آپ دیکھیں یہ جتنے پیچھے امام گزرے ہیں تعویلوں والے, امام طبری ان سب سے پہلے کے ہیں. یعنی کہ ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نئی بات لے کر آئے ہو, ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نئی بات لے کر آئے ہو. جس امام کا ہم حوالہ دینے لگے یہ ان تمام سے پہلے کے ہیں, بلکہ یہ لوگ ان کے قریب قریب کے بھی نہیں ہیں, یہ ان کے قریب قریب کے بھی نہیں ہیں. چلیں جی. وابطلا, اور امام طبری نے باطل قرار دیا ہے قول, اس کے قول کو, من ذهب, جو گیا ہے الی تعویلها, اس کی تعویل کی طرف, صفت یدین کی تعویل کی طرف. فقال, چنانچہ وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ومع ما وصفناه, یہ آغاز کہاں سے کرنا چاہیے تھا, اس معاملے میں تھوڑی سی ان سے مسٹیک ہوئی ہے ہمارے مؤلف سے. مسٹیک کہہ لیں یا کوتاہی کہہ لیں, ہلکا لفظ کر لیں, کیونکہ آگے جا کے لفظ کیا آ رہا ہے دیکھیں, ما ینبئ, مل گیا آپ کو ما ینبئ کے لین کے بعد. تو ما ینبئ جو ہے یہ کیا بن رہا ہے, یہ مبتدا مؤخر بن رہا ہے, اور کم از کم اس کی خبر تو لاتے, چاہے درمیان سے کوئی عبارت کیا کر دیتے, حذف کر دیتے. تو عبارت آپ یہاں سے شروع کریں, لکھیں تھوڑا سا. ففی قول اللہ, بل یداہ مبسوطتان, مع اعلامہ, مع اعلامہ عبادہ ان نعمہ لا تحصى, ومع ما وصفنا. آگے 3 نکتے ڈال دیں. ففی قول اللہ بل یداہ مبسوطتان مع اعلامہ عبادہ ان نعمہ لا تحصى ومع ما وصفنا. آگے سب کچھ موجود ہے. اب دیکھیں ففی قول اللہ, تو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے بل یداہ مبسوطتان, اس میں کیا ہے, ما ینبئ, اس میں کیا ہے, ما ینبئ, لیکن درمیان میں 2 چیزیں اور لے کر آئے ہیں. اب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان بل یداہ مبسوطتان, اس میں مع اعلام ہی, اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کو یہ بتانے کے ساتھ ساتھ, اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کو یہ بتانے کے ساتھ ساتھ کہ ان نعمہ لا تحصى, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں, بے شمار, انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. ومع ما وصفناہ, اور اس کے ساتھ جو ہم نے بیان کیا ہے, ومع ما وصفناہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ من انہ غیر معقول فی کلام العرب, کہ عربوں کے کلام میں یہ بات غیر معقول ہے. کیا کہ ان اثنین یؤدیان الجمع, کہ تثنیہ جمع کا معنی ادا کرے. تثنیہ یعنی کہ کوئی یہ کہے بل یداہ مبسوطتان, یداہ یہ آیا ہے جمع کا معنی ادا کرنے کے لیے, یہ ناممکن ہے. اس کے الٹ ہو سکتا ہے, اس کے الٹ پھر بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ تثنیہ جمع کا معنی ادا کرے, یہ عربوں کے کلام میں یہ چیز معلوم غیر معقول ہے. اب دیکھیں پھر دوبارہ کہتے ہیں اللہ کے تعالیٰ کے اس فرمان میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں, بے شمار. نمبر 2 اس میں وہ چیز ہے جو ابھی ہم نے بیان کی, پیچھے پہلے بیان کی امام طبری نے, وہ کیا بیان کی ہے
کہ عربوں کے کلام میں یہ بات غیر معقول ہے کہ تثنیہ معنی ادا کرے کس کا؟ جمع. تو ان دو چیزوں کے ساتھ ساتھ اس اللہ کے فرمان میں کیا ہے؟ ما ینبئ. ان دو چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرمان میں کیا چیز ہے؟ ما ینبئ. وہ چیز ہے ما ینبئ جو خبر دے رہی ہے، جو بتا رہی ہے. بتا رہی ہے کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. نمبر ایک ان خطائی، خطا کے اوپر نمبر 1 لکھ دیں بے شک. اس آیت میں وہ چیز ہے جو ہمیں خبر دے رہی ہے اس شخص کے قول کے غلط ہونے کے بارے میں. ان خطائی قولی من قال، اس شخص کے قول کے غلط ہونے کے بارے میں جو کہتا ہے کہ معنی الیدی فی ھذا الموضع النعمہ، کہ اس جگہ پہ ید کا معنی کیا ہے؟ النعمہ ہے. یہ آیت نے بتا رہی ہمیں. آیت کیسے بتا رہی؟ کیونکہ تثنیہ آ گیا ہے. جی ہاں. وصیحت قولی من قال، نمبر 2 اس کے اوپر لکھ دیں، صحہ کے اوپر لکھ دیں نمبر 2. اس آیت میں وہ کچھ ہے جو بتا رہا ہے، ما ینبئ جو بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے اس شخص کے قول کے غلط ہونے کے بارے میں جو کہتا ہے کہ ید کا معنی اس جگہ پہ نعمت ہے، اور جو بتا رہا ہے اس شخص کے قول کے درست ہونے کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ ان ید اللہ صفۃ لہ، کہ اللہ کا ید جو ہے یہ اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے. فقالوا، انہوں نے کہا کہ وَبِذَلِكَ تَظَاهَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث آئی ہیں، کثرت کے ساتھ آئی ہیں، اور ایک دوسرے کی تائید کرنے والی بن کر آئی ہیں. وقال به العلماء، اور یہی بات علماء نے کہی ہے. واہل التاویل، اور یہی بات کنہوں نے کہی ہے؟ ہاں، مفسرین نے، اہل تفسیر نے. یہاں پہ تعویل سے مراد وہ مذموم تعویل نہیں ہے. وقال البغوی رحمہ اللہ، اور امام بغوی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، امام بغوی رحمہ اللہ یہ کہاں کے ہوں گے؟ یہ آپ کے پڑوس سے ہیں، افغانستان سے. ٹھیک ہے، چلیں جی. وقال البغوی رحمہ اللہ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں. وَيَدُ اللَّهِ صِفَةٌ مِّن صِفَاتِهِ، اور اللہ کا ید جو ہے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. كالسمع والبصر والوجہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ 3 صفات ہیں، السمع والبصر والوجہ. امام بغوی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ معالم التنزیل. امام ابن تیمیہ اپنے مقدمے میں اس کا اچھے انداز سے تذکرہ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، پڑھ چکے ہیں نا، مقدمہ فی اصول تفسیر پڑھ چکے ہیں نا، جس کا تذکرہ بڑے اچھے انداز سے کیا ہے امام تیمیہ رحمہ اللہ نے. وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُؤَيِّدُ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ، ان قواعد میں سے جو اس قاعدے کی تائید کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کریں گے، نوٹ کرنے سے مراد ہے ذہنی طور پہ نوٹ کریں گے، کہ اتنی شخصیات کا جب نام آئے کہ انہوں نے جناب کہا ہے کہ ید سے مراد نعمت ہے، تو کیا انسان متاثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. کمزور ہیں ہم، کہتے ہیں یار اتنے علماء غلط تو نہیں ہو سکتے. اب اس کے مقابلے میں جب نام آیا امام طبری کا، بغوی کا، تو ہمیں حوصلہ ملا. تو اس لیے یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ بس قرآن اور حدیث اور آگے کوئی بات ہی نہ کریں، یہ غلط ہے. دلیل قرآن و حدیث ہی ہے، لیکن شخصیات کا نام لینے سے فرق پڑتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے امام تیمیہ رحمہ اللہ اپنے مجموع الفتاویٰ میں سلف کی بہت سی شخصیات کے نام ذکر کرتے ہیں کہ یہی بات امام مالک نے کہی ہے، یہی بات فلاں امام نے کہی ہے، یہی بات فلاں تابعی نے کہی ہے، یہی فلاں تبع تابعی نے کی. انسان متاثر ہوتا ہے ان چیزوں سے. تو اس لیے یہ تذکرہ کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے انسان کا اطمینان بڑھتا ہے. وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُؤَيِّدُ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ، ان قواعد میں سے جو اس قاعدے کی تائید کر رہے ہیں. کس قاعدے کی عباس؟ الا بدلیل. احسنت، بہت اچھے. ان قواعد میں سے جو اس قاعدے کی تائید کر رہے ہیں، کہاں پہ؟ فی ما قررتہ فی ھذا المثال، اس میں جو میں نے ابھی طے کیا ہے، ذکر کیا ہے اس مثال میں.
کون سا قاعدہ ہے؟ قاعدۃ یجب حمل نصوص الوحی علی الحقیقہ، کہ وحی کی نصوص کو حقیقت پہ محمول کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو حقیقی معنی ید کا کیا ہے پھر؟ ہاتھ، ید۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھیے گا، جب آپ وہ تفاسیر پڑھیں گے جن میں صحابہ کرام کے اقوال آتے ہیں، جن میں تابعین کے اقوال آتے ہیں۔ کسی زمانے میں جب میں چھوٹا تھا، میں دیکھتا تھا کہ صحابہ کے اقوال مل تو نہیں رہے، کہ وہ کہتے ہیں ید سے مراد ید ہی ہے، ید سے مراد ید ہی ہے، کوئی ملتے تو نہیں ہیں۔ تو ان کے پھر بھی مل جاتے ہیں بعد والوں سے، صحابہ سے نہیں، تابعین سے نہیں، تبع تابعین سے، کہ بعد والوں سے مل جاتے ہیں، صاف صاف ملتے ہیں کہ جی ید سے مراد کیا ہے؟ نعمت ہے۔ ید سے مراد کیا جی؟ قدرت ہے۔ لیکن ہمارے جو ہم کہتے ہیں جی ہمارا وہی مذہب ہے جو صحابہ کا ہے، جو تابعین کا، تبع تابعین کا ہے، ہمارے ملتے تو نہیں ہے کہ مثلا عبداللہ بن عباس نے کہا ید سے مراد ید ہی ہے۔ تو اس بارے میں بعد میں جا کے جو احساس ہوا علماء کی گفتگو سن کے، وہ یہ ہے کہ ان کا ایسی آیتوں سے گزر جانا اور یہ نہ کہنا کہ ید سے مراد نعمت ہے، تنبیہ نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اصل معنی کو مانتے ہیں، وہ حقیقی معنی کو مانتے ہیں، وہ اس کی تعویل نہیں کرتے، اسی لیے تو انہوں نے تنبیہ نہیں کی۔ اور اگر وہ سمجھتے ہوتے کہ اللہ کی طرف نسبت کیے گئے ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے بلکہ قدرت و نعمت ہے، تو تنبیہ کر کے جاتے۔ وسیأتی الحدیث عنہا انشاءاللہ، کہتے ہیں ان قریب گفتگو آئے گی عنہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے شیخ حسن؟ ہاں احسنتا، اس کا مطلب آپ ہمارے ساتھ تھے ماشاءاللہ۔ چلیں جی، وسیأتی الحدیث عنہا، اس قاعدے کے بارے میں گفتگو آگے چل کر آئے گی۔ فالید فی صفت حقیقہ، ید جو ہے صفت کے معاملے میں حقیقت ہے، ید جو ہے صفت کے معاملے میں کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ وفی غیرہا، اگر دوسرا معنی مراد لیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مجاز ہوگا۔ تو مجاز کی طرف جانے کی کوئی دلیل تو لے کر آئیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ قاعدہ ہے، اور یہ وہ قاعدہ جس کو سب نے مانا ہے، یعنی کہ ڈنڈی مارتے ہیں نیچے جا کر، لیکن اوپر سب کے ہاں یہی قاعدہ ہے کہ وحی کی نصوص کو حقیقت پہ محمول کیا جائے گا۔ لیکن وہ چور راستہ کیسے نکالتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ یہ کہ کوئی دلیل آ جائے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ یہ کہ کوئی دلیل آ جائے۔ ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہماری عقل نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی ہاتھ ہو سکتا ہے، لہذا یہ دلیل ہے اس لیے طویل کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی ہاتھ ممکن نہیں ہے؟ ولا يجوز صرفها من الحقیقت المجاز، اور جائز نہیں ہے اس صفت کو حقیقت سے پھیرنا مجاز کی طرف، الا بدلیل واضح، جائز نہیں ہے الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل ہو جو کیا ہو؟ واضح ہو۔ نمبر ایک دلیل واضح ہو، نمبر دو وتعذر حمل اللفظ للحقیقہ، اور لفظ کو حقیقت پہ محمول کرنا کیا ہو جائے؟ ناممکن ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ وَهُنَا لَا دَلِيلَ، اور یہاں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مُتَعَذِّرًا حَمْلُهَا لِلْحَقِيقَةِ، اور اس لفظ کو حقیقت پہ محمول کرنا ناممکن نہیں ہے۔ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ مِنْ خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں اپنی مخلوق سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ید سے مراد نعمت لینا تھا، اللہ تعالیٰ خبردار کر دیتے، کیونکہ اللہ نے اپنا کلام نازل کیا عربوں کے کلام میں، اور عربوں کے کلام میں اس لفظ کا جو ظاہر معنی ہے، مشہور معنی ہے، وہ کیا ہے؟ ید سے مراد ہاتھ ہے۔ فَهُوَ الَّذِي وَصَفَ نَفْسَهُ بِذَلِكَ، خود اسی نے اپنے آپ کو متصف کیا بِذَلِكَ، اس صفت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ید کے ساتھ۔ فَنَحْنُ نُثْبِتُهَا، تو ہم اس کو ثابت کریں گے، كَمَا أَثْبَتَهَا اللَّهُ لِنَفْسِهِ، جیسے اللہ نے اس کو ثابت کیا اپنے لیے۔ قال ابو عمر ابن عبد البر، امام ابن عبد البر کہتے ہیں، یہ امام اہل المغرب، یہ یورپ والوں کے کیا ہیں؟ امام ہیں۔ کوئی نہیں بولا؟ ہاں تو کہیں نا، یہ اس سے یورپ مراد نہیں ہے، اس مراد علماء کے ہاں جو مغرب ہے، یعنی کہ مکہ، مدینہ اور عراق، یہ سارے علاقے کیا مشرق، اور جو ادھر ہیں مصر، اور مصر سے ادھر سارا الجزائر، مراکش، یہ سارے جو ہیں ایریا، یہ کیا ہیں؟ مغرب ہیں۔ چلیں جی، اندلس بھی مغرب کا حصہ ہے۔ تو ابن عبد البر کہتے ہیں اہل السنت مجمعون،
اہل سنت کا کیا ہے؟ اجماع ہے علی الاقرار بالصفات الواردۃ کلھا فی القرآن والسنہ، قرآن و سنت میں آنے والی تمام صفات کے اقرار پہ، یعنی کہ ان کو ماننے پہ، ان کو برقرار رکھنے پہ، ان کی اصلی حالت پہ، والایمان بہا، اور ان کا اجماع ہے ان پہ ایمان لانے پہ، والایمان کا عطف کس کے اوپر ہے؟ علی الاقرار، بہت اچھے، وحملھا علی الحقیقۃ، اور اتفاق ہے ان کو حقیقت پہ محمول کرنے پہ، الا لا علی المجازی، نہ کہ مجاز پہ، الا انہم لا یکیفون شیئا من ذلک، لیکن وہ اس میں سے کسی بھی چیز کی کیفیت بیان نہیں کرتے، ولا یحدون فیہ صفۃ محصورہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں میرے لیے کوئی اچھی طرح واضح معنی اس کا نہیں ہو سکا، اس لیے فی الحال میں اس عبارت کے بارے میں خاموش رہوں گا کہ اس سے مراد یہ کیا لے رہے ہیں۔ مزید کوئی چیز سامنے آ گئی تو آپ کو انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ چلیے، وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدْعَ، جہاں تک تعلق ہے اہل بدعت کا، الجہمیۃ والمعتزلۃ کلھا، جہمی اور سارے کے سارے معتزلی، والخوارج، فکلھم ینکرھا، یہ سارے کے سارے اس کا انکار کرتے ہیں۔ لو جی، آپ کی انسیت کے لیے یہ بھی بڑی اہم بات ہے کیا کہ اگر تقسیم ہو کہ لفظ ید کو حقیقت پہ محمول کرنے والے ادھر آ جائیں، باقی ادھر چلے جائیں، تو ہماری سائڈ پہ معتزلی نہیں کھڑے ہوں گے، جہمی نہیں کھڑے ہوں گے، خوارج نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ ہم اشاعرہ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ معتزلی، جہمی، ان کی گمراہی تو زیادہ ہی واضح ہے نا، خوارج کی بھی۔ اشاعرہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنہ سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ہمارے مقابلے میں حق پہ سمجھتے ہیں۔ تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ کل کو اگر تقسیم ہو تو آپ لوگ کھڑے ہوں گے کن کی سائڈ پہ؟ جہمیوں معتزلیوں کے ساتھ۔ فکلھم ینکرھا، یہ سارے کے سارے اس کا انکار کرتے ہیں۔ ولا یحمل شیئا منھا الحقیقہ، ان میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی چیز کو حقیقت میں محمول نہیں کرتا۔ ولا یحمل کا فاعل کیا جی؟ کلھم ینکرھا وکلھم لا یحمل شیئا منھا، ان میں سے کوئی بھی ان صفات میں سے کسی کو بھی، ایک منٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ وہ اہل بدعت ہے نا، تو ان میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی چیز کو حقیقت پہ محمول نہیں کرتا۔ وَيَزْعُمُونَ، اور یہ خیال کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِهَا مُشَبِّهٌ، جو ان صفات کو مانے وہ کیا ہے؟ مشبہ ہے، وہ مشبہہ میں سے ہے، کیونکہ جو کہے اللہ تعالیٰ کا ید ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو تشبیہ دے رہا ہے، کس سے؟ مخلوق سے ساتھ، انسانوں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک ہم کیا ہوئے؟ مشبہہ ہوئے۔ آگے پڑھتے جائیں۔ وہم، اور وہ کون؟ اہل بدع، احسنتم، وہم عند من اثبتها، اور وہ اہل بدعت ان کے ہاں جو ان صفات کو ثابت کرتے ہیں، ان کے ہاں کون ہیں؟ نافون للمعبودی، یہ معبود کے منکر ہیں۔ بڑا سخت لفظ بول دیا دھیان سے، یعنی کہ انہوں نے ہمیں کیا کہا تھا؟ مشبہہ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے نزدیک کیا ہو؟ معبود کے منکر، تمہارے ہاں رب ہے ہی نہیں، تمہارے ہاں یہ نہیں کہہ رہے رب کی صفات کے منکر نہیں کہا، رب کی ذات کے تم منکر ہو۔ کس کے منکر ہو؟ رب کی ذات کے۔ وہ کیسے جی؟ رب کی ذات کے منکر کیسے ہو گئے؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ بھی نہیں، 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 اس کا مطلب پھر وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جو ہوگا اس کی تو صفات ہوں گی، جو ہوگا اس کی صفات ہوں گی۔ جب رب وہ ہے جس کا یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، یہ عدم ہے کوئی چیز۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ہیں ان کے ہاں جو ان کا اس بات کرتے ہیں، نافون للمعبودی، معبود کے کیا ہیں؟ معبود کی نفی کرنے والے ہیں۔ والحق فی ما قالہ القائلون بما نطق به کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حق اس بات میں ہے جو کہی ہے کنہوں نے؟ القائلون، جو کہتے ہیں وہ بات، جو بات کہی ہے کس نے؟ کتاب اللہ نے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہم ائمۃ الجماعہ، اور وہ جماعت کے امام ہیں۔ کون سی جماعت کے؟ اہل السنہ والجماعہ۔ والکلام فی باقی الصفات، اور کلام جو ہے باقی صفات میں، کل کلام فی ہادی صفہ، اس صفت میں کلام کی طرح ہے۔
فباب الصفات واحد، صفات کا باب ایک ہی ہے۔ چلے جی، کیا ٹائم ہوا جی؟ 5:10، اذان سے 15 منٹ رہ گئے نہیں۔ چلیں پھر یہیں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ گفتگو کافی لمبی ہوگی، تو ابھی جو رہتی ہے نا کافی لمبی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ بھی اور تفسیر بھی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔